بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو شوگر کے مریض ہیں اور جن کے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ، جلن، سوئیاں چبھنا جیسا درد یا بے چینی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت زیادہ درد محسوس ہوتا ہو تو اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ نیوروپیتھی دراصل میں اعصاب کی بیماری ہے جو زیادہ تر شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب خون میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے۔ نیوروپیتھی کی عام علامات: اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو ہوشیار ہو جائیں، ہاتھ اور پاؤں میں جلن یا جلنے جیسا احساس، سوئیاں چبھنا جیسا درد، پاؤں میں سوجن ہو جائے تو رات کے درد کا بڑھ جانا، زخم کا ہو جانا اور درد محسوس نہ ہو۔ نیوروپیتھی کی بڑی وجہ یا بڑی وجوہات ہے: شوگر کنٹرول میں نہ ہو، وٹامن B12 کی کمی، زیادہ تر شوگر رہنا خون کی روانی کم کرتا ہے۔ نیوروپیتھی کا قدرتی علاج شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ جب تک شوگر کنٹرول نہیں آئے گا درد کم نہیں ہوں گے۔ شوگر ایک ایسی لعنت اور ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ تر لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے اور شوگر کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ وٹامن B12 اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ چیزیں ضرور استعمال کریں جیسے کہ انڈا، دودھ، دہی، مچھی وغیرہ۔ اس کے علاوہ لہسن خون کی روانگی کو بہتر کرتا ہے۔ روزانہ لہسن کی ایک تری نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نیم گرم یا پھر آپ زیتون کا تیل اس سے مالش کریں، اس سے اعصاب کو گرمی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک کپ نیم گرم دودھ میں آدھی چمچ ہلدی ڈال کر پئیں۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ تک واک کریں، اس سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور درد کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر درد بہت زیادہ ہو، پاؤں میں زخم بن جائے، مکمل بے چینی ہو تو اس صورت میں آپ فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ شوگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو شوگر جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہر بیماری یعنی کہ وہ انسان جسمانی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے چینی بہت زیادہ آتی ہے، ہر وقت سستی، تھکاوٹ، جسموں میں درد کا ہونا، یہ تمام علامتیں شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر شوگر ایک ایسی بیماری ہے، اگر اس سے بندے کو زخم کوئی آ جائے یا چوٹ لگ جائے تو وہ جسم اس کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر بعض دفعہ یہ شوگر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے کسی جسم میں چوٹ لگ جائے یا جسم کے اوپر کوئی دانہ یا کوئی ایسی چیز نکل آئے تو وہ جگہ کٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ شوگر کو بڑھنا نہ دیں، ایسی تدبیر یا ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے شوگر کنٹرول میں رہے۔ شوگر سے بے شمار بیماریاں بنتی ہیں، جن کو شوگر کنٹرول کرتا ہے وہ صحیح غذا، تھوڑی سی احتیاط سے آپ اس درد سے نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں استعمال نہ کریں جس سے شوگر بڑھتی ہے۔ میٹھے کا بہت کم استعمال کریں، باقی واک کرنے کی زیادہ تر کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے سے یا کوئی کام نہ کرنے سے یا ہر وقت آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر محدود کر لیں جہاں پہ آپ بیٹھے رہیں تو اس وجہ سے یہ شوگر اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں، پھر احتیاط سے وہ جو کوئی بھی دوائی ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹائم پہ اس دوائی کو استعمال کریں، تو اس سے آپ کا شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ ورنہ یہ بیماری اتنی زیادہ ہے، تقریباً ہر 4-5 آدمی کے بعد ایک آدمی کو اس وقت شوگر بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے اور شوگر کی بیماری بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس سے نجات کا واحد یہی طریقہ ہے کہ ایک تو احتیاط کریں، دوسرے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی ہوئی تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔